حضرت انس بن مالک اسلام کی تاریخ کے ان عظیم صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سب سے زیادہ عرصہ تک انجام دی۔ آپ کا پورا نام انس بن مالک بن نضر انصاری ہے اور آپ کا تعلق مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے خزرج سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو حمزہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام سلم تھا جو ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر چکی تھیں۔ حضرت انس کی پیدائش ہجرت سے تقریباً 10 سال پہلے ہوئی۔ حضرت انس نے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا کیونکہ ان کی والدہ سلم نے انہیں بچپن سے ہی نبی اکرم کی محبت اور دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ جب رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت انس کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ سلم اپنے بیٹے کو رسول اکرم کی خدمت کے لیے لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا، رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے۔ یوں حضرت انس نے بچپن ہی سے حضور اکرم کی خدمت کا شرف حاصل کیا اور 10 سال تک برابر خدمت کرتے رہے۔ نبی اکرم کے خادم خاص حضرت انس خود روایت کرتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی۔ آپ نے مجھے کبھی الفاف تک نہ کہا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور اکرم کس قدر شفیق اور نرم دل تھے اور کس طرح حضرت انس کے دل میں آپ کی محبت ریچھ بس گئی۔ حضرت انس کو محدثین صحابہ میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اپنے نبی کریم کی خدمت اور قربت کے باعث ہزاروں احادیث یاد کیں۔ اب سے تقریباً 2286 احادیث مروی ہیں، جن میں سے بخاری و مسلم نے تقریباً 180 پر اتفاق کیا ہے۔ مشہور تابعین جیسے کہ حضرت حسن بصر، حضرت قتادہ، حضرت ثابت بنان نے اب سے احادیث روایت کیں۔ حضرت انس ابھی کم عمر تھے لیکن اس کے باوجود اپنے کئی اہم غزوات اور مارکوں میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں عمر کم ہونے کے باعث شریک نہ ہو سکے لیکن غزوہ احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں موجود رہے۔ اپنے بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ اسلام کی خدمت کے لیے پیش رہے۔ حضرت انس کو نبی اکرم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مجھے میرا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے اور میری دلجوئی فرماتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے، دنیا کی کوئی چیز مجھے اتنی عزیز نہیں جتنی کہ یہ خواہش کے آخری وقت پر میں نبی کے قریب ہوں اور قیامت کے دن بھی اب کے ساتھ ہوں۔ حضرت انس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی۔ اپنے 103 ہجری میں تقریباً 103 برس کی عمر پائی۔ آپ مدینہ منورہ، بصرہ، دمشق اور خراسان تک گئے اور دین کی تبلیغ اور احادیث کی تعلیم دیتے رہے۔